پاکستانی معیشت کے لیے 2019 ایک مشکل سال تھا۔ ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا جس سے روپوں میں قرضوں کا حجم بڑھ گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی میں حکومتیں قرض لے کر روپے کی قدر کو مستحکم رکھے ہوئے تھیں، جو قرضوں کا بہترین استعمال نہیں۔ ان قرضوں کا استعمال جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر پاکستان قرضے یا لوکل اداروں سے یا بین الاقوامی اداروں سے لے کے ان قرضوں کا استعمال انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر، لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے معیشت آگے بڑھے گی۔ 2018 کے مقابلے میں اس سال پاکستان کے معاشی اشاریے بہتر ہوئے تو امپروومنٹ ہوئی ہے ان شارٹ رن، ان دا سینس کہ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، ایکسپورٹس بڑھی ہیں، امپورٹس کم ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی پرائز دینے کے بعد انویسٹمنٹ واپس آنے لگی ہے، لیکن وہ ایسی ہے جو ابھی شارٹ ٹرم ہے، تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل کہ یہ اسی طرح جلدی واپس جا سکتی ہے۔ ٹیکسوں کے ذریعے آمدن بڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ امیر اور غریب کے لیے مصنوعات پر برابر ٹیکس لاگو کرنے سے اس کا فائدہ محدود ہی رہا۔ ہم نے جو ریگریسو ٹیکسیشن کی ہوئی ہے کہ 10 روپے کے بسکٹ کے پیکٹ کو تو ہم نے 15 روپے کر دیا، لیکن بڑے آدمی پہ نہیں کیا۔ اس سال جولائی میں پاکستان نے IMF کے ساتھ $6 ارب کا امدادی پیکج سائن کیا، جس سے معیشت میں کچھ استحکام تو آیا، لیکن ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر حکومت معاشی پالیسیوں میں بڑی تبدیلی نہیں لاتی تو ایک بار پھر سے IMF کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ 2020 میں شروع کے حصے میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ریفارمز کرے اکنامک سائڈ پہ، جس کی وجہ سے ایکسپورٹس کمپیریٹیو ہوں اور پاکستان ایک امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف آگے بڑھ سکے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ پچھلے IMF پروگرام کے اختتام پر جس طرح پاکستان کی معیشت میں وارننگ سائنز واپس آنے لگی تھیں، اسی طرح جب یہ IMF پروگرام 2021-2022 میں ختم ہونے لگے گا تو ہم انہی چیزوں کی بات کریں گے جو ہم نے 2016-2017 میں کی تھی، اور حکومت آنے والی حکومت ایک بار پھر IMF کے دروازے پہ دستک دے گی۔ 2019 مہنگائی کے لحاظ سے عوام کے لیے مشکل رہا۔ سال کے آغاز میں صارفین کے لیے مہنگائی کی شرح 6% سے بھی نیچے تھی، جو سال کے اختتام تک 2 گنا ہوتی نظر آئی۔ صارفین نے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی، جس کا اثر آٹو انڈسٹری سمیت کئی سیکٹرز پر نظر آیا۔ اسپیشلی کہ ہاؤ یہ جو کاسٹ آف لیونگ بڑھی ہے اس نے پور لوگوں کو تو ڈسٹروائے کر ہی لیا ہے، لیکن اب مڈل کلاس جو ہے، لوور مڈل کلاس کیناٹ ہیو میٹ ڈش۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے قرضوں پر شرح سود میں اضافہ کیا، لیکن اس سے کاروباروں کے لیے قرض لینا اور کاروبار چلانا مزید مشکل ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے سال بہتر ہوں، اس کے لیے ملک کے اندر پیداوار بڑھانا سب سے ضروری ہے، جس کے لیے مقامی صنعت کو مضبوط بنانا ہوگا اور کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔